السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. हर किस्म की हम्दो सना
کبریائی، تنہائی، بڑائی صرف اور صرف اللہ جلال کی بابرکت ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات محترم، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر کسی کو کسی دوسرے انسان کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر ہر بندے کے کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارانہ کے متعلق پڑھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دوست تھے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں جگہ جگہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے دوست یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ہی اعلیٰ درجے کی محبت تھی۔ آپ غزوہ بدر دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد کتنی تھی حضرت؟ 313 یا 319۔ اس کے مقابلے میں کفار کی تعداد 1000۔ کفار کے پاس لڑنے کے لیے ہر چیز موجود ہے، اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی دستیاب ہیں، اعلیٰ قسم کی زرہیں بھی ہیں، تلواریں بھی، ہر چیز موجود ہے۔ اس کے برعکس دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کسی کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، اللہ اکبر، کسی کے پاس پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہے، کسی کے پاس بدن کے اوپر ایک کپڑا ہے، لیکن اللہ جلال کے پیارے حبیب کی ایک آواز کے اوپر حضرت میدان جہاد کے اندر کود پڑتے تھے۔ آپ غزوہ احد دیکھیے، صحابہ کی تعداد کتنی؟ 1000، کفار کی تعداد 3000، پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پر غالب آئے۔ وہ بعد میں ایک سینیریو چینج ہوا کہ جب وہ فتح شکست میں بدلی۔ آپ غزوہ خندق دیکھیے، صحابہ کی تعداد 3000، کفار کی تعداد 10,000۔ یعنی یہ ایسی جنگیں تھیں، اس کے علاوہ بھی مزید ایسی جنگیں ہوئی ہیں کفار اور مسلمانوں کے درمیان، جن میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، ان کے پاس وسائل بھی کم تھے، لیکن حضرت اس کے باوجود ان کے پاس کون سی ایسی طاقت تھی جو وہ اتنی بڑی جماعت کے اوپر غالب آنے والے تھے؟ کون سی ان کے پاس ایسی سپر پاور تھی کہ وہ اتنے بڑے جمع غفیر جو کفار کے ہوا کرتے تھے ان کو منٹوں کے اندر وہ شکست یاب کر دیا کرتے تھے؟ حضرت اس کے پیچھے صرف ایک وجہ تھی۔ کتنی؟ صرف ایک وجہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعوت لے کر کے آئے نا، وہ دعوت صحابہ نے بھی قبول کی تھی، ہم نے بھی قبول کی ہے۔ ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی لے کر کے آئے تھے، ایمان ہم بھی لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ہم صحابہ جیسا ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے ایمان کو قبول کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر کے ایمان کی لذت کو محسوس کیا تھا کہ دراصل ایک بندے کا ایمان اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی ایمان کے بلبوتے کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی جنگیں جیتا کرتے تھے، نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر اللہ اکبر میدان جہاد کے اندر جایا کرتے تھے۔ حضرت کس وجہ سے؟ ایمان کی بنا کے اوپر کہ انہوں نے اپنے ایمان کی لذت کو، اس کی مٹھاس کو، اس کے ذائقے کو محسوس کیا تھا کہ ہمارا ایمان کس پائے کا ہے اور ایک مومن کا ایمان کس درجے کا ہونا چاہیے۔ یقین جانیے جب ایک بندہ اپنے ایمان کو محسوس کرتا ہے نا کہ یار میرے اندر کچھ نہ کچھ چیز ہے ایمان میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لے کر کے آیا ہوں، جب ایک بندہ اپنے ایمان کو پہچانتا ہے نا، اس کے ذریعے سے اس کو انشراح صدر نصیب ہوتا ہے۔ اللہ جلال کی فرما برداری کو پھر بندہ پسند کرنے لگتا ہے، گناہوں سے آٹومیٹکلی بندے کو نفرت ہوتی ہے۔ حضرت کب؟ جب بندہ اپنے ایمان کو پہچانتا ہے۔
پھر اگر اللہ جلال کی طرف سے اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، بندہ صبر کرنے والا ہوتا ہے. کس کی وجہ سے؟ اپنے ایمان کی وجہ سے. اس بندے کی عبادت کے اندر صرف اور صرف اخلاص ہوتا ہے، ریاکاری تو بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. صرف کس وجہ سے؟ اس کے سچے ایمان کی وجہ سے، کہ وہ اپنے ایمان کو پہچان چکا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ چیز وہ کہتے ہیں کوٹ کوٹ کر بھر چکی تھی. ایمان کی لذت کو انہوں نے محسوس کیا تھا. اب ایک بندہ اپنے ایمان کو کیسے پہچان سکتا ہے کہ یار ایک مومن، یقین جانے آج کل تو ہمارا ایمان بالکل سمٹ کر کے نہ کونے میں رہ گئے. ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ صحابہ کرام کے کہ ان کا ایمان کیسا تھا. اب نبی علیہ السلام نے نا ایک چھوٹا سا بہترین کلیہ بتایا ہے. ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے ایمان کی لذت کو، اس کی حلاوت کو، اس کی مٹھاس کو محسوس کرنا چاہتا ہے نا کہ میرا ایمان اصل میں ہے کیا چیز، وہ اپنے اندر 3 کوالٹیاں پیدا کر لے، 3 خوبیاں اپنے اندر لے کر کے آئے، 3 خصلتوں کو اپنائے. جو بندہ اپنے ایمان کی لذت کو محسوس کرنا چاہتا ہے، حضرت سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی خصلت نبی علیہ السلام نے کیا بیان کی؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ اکبر. کہ اس بندے کو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. اور یقین جانیے یہی وہ چیز تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس سے لبریز ہو چکے تھے. جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ گئی نا تو صحابہ پیچھے اپنی اولادیں چھوڑ کر کے آئے، اپنے کاروبار چھوڑ کر کے آئے، اپنی تجارتیں، اپنے جو گھر تھے وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے. کس وجہ سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر. اس وجہ سے ان کا ایمان اتنے لیول پر پہنچا. سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے کون سی خصلت بیان کی؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. کہ بندے کو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. حضرت یہ محبت انسان کے لیے ضروری نہیں، فرض ہے. قرآن کریم اٹھائیے سورۃ توبہ کے اندر اللہ جلال کیا بیان فرماتے ہیں؟ اللہ جلال نے فرمایا قل، اے پیارے حبیب آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے. کیا کہنا اللہ جلال؟ ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها. اے پیارے حبیب آپ اپنی امت کو یہ پیغام دیجئے، اگر تمہاری اولاد، تمہارے برادران، تمہاری بیویاں، تمہاری ایسی تجارت جس میں تمہیں نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، تمہارے محلات احب الیہ، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ جلال کے راستے میں جہاد کرنے سے، پھر اللہ جلال کے حکم یعنی عذاب کا انتظار کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ پاک فرماتے ہیں میں فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس پائے کی محبت بندے کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، انتہائی لازمی چیز. اگر اس کے برعکس بندے کی یہ دنیا کی جو اللہ جلال چیزیں چند گنوائی ہیں اس کے ساتھ محبت ہوگی تو پھر تو اللہ جلال نے فرما دی ہے کہ میرے عذاب کا انتظار کرو، میں قریب ہوں آنے والے. حضرت آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس موڑ کے اوپر کھڑے ہوئے، ہمارا مقام، ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہماری محبت کس پائے کی ہے. آج ہم اپنا اندازہ لگائیں. اچھا اگر اس دنیا کے اندر ایک بندے کے کسی بھی، اللہ پاک سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، بیماری ہوتی ہے نا ان کی علامات ہوتی ہیں، ڈاکٹر معالج طبیب اس کی تشخیص کرتے ہیں کینسر کی یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، بیمار کی یہ، بخار کی یہ ہے، ٹائیفائڈ کی یہ. ایسے ہی اس بندے کے اندر بھی علامات ہوتی ہیں. جو بندہ اللہ کی جلال سے سچی محبت کرتا ہے، جو بندہ اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے نا حضرت، اس کے اندر بھی کچھ خوبیاں، کچھ علامات ضرور ہوتی ہیں. مجھے اور آپ کو بس ان کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے کیا ہمارے اندر وہ علامات موجود ہیں. اگر ہیں ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو اپنی زندگی کے اندر حضرت ان چیزوں کو ہم نے شامل کرنا ہے. پھر جو ہمارا زبان سے ہر بندہ اقرار کرتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، لیکن کردار، عمل، پریکٹیکل لائف اللہ جلال کو یہ چیز چاہیے. سب سے پہلے نمبر پر جو بندہ دعویٰ کرنے والا ہوگا نا مجھے اللہ سے سچی محبت ہے، اللہ اکبر، وہ کثرت کے ساتھ اللہ جلال کا ذکر کرنے والا ہوگا. کثرت کے ساتھ اللہ جلال کا ذکر کرنے والا، اپنی زبان کو ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ جلال کے ذکر سے نہ رکھنے والا. یہ تو ہماری دنیا کا بھی اصول ہے.
اگر کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، اس کی تعریفیں کرتے ہوئے ہماری زبان ہی نہیں تھکتی، بھائی یار وہ بندہ ہے ہی بڑا چنگا ہے، اس کے اندر فلاں خوبی بھی ہے، فلاں کوالٹی بھی ہے۔ ایسے ہی حضرت جو بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے نا، وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والا ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جلال نے باقاعدہ اس کی تنقید کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ان کو مخاطب کیا مومنوں کو، ایمان والوں کو۔ ادھر بات کس کی ہو رہی ہے؟ ایمان کی۔ جو بندہ ایمان کو پہچاننا چاہتا ہے، اس کی لذت کو محسوس کرنا چاہتا ہے، ان کو مخاطب کر کے اللہ جلال کیا فرما رہے ہیں؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ جلال کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ جلال کو پکارا کرو۔ اب جو بندہ اللہ جلال کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ جلال ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ جلال فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے ایک بہت بڑی اجر عظیم اور مغفرت کو تیار کر کے رکھے۔ جنت اللہ جلال کل کو انشاءاللہ نصیب کریں گے، مغفرت کے عوض میں بہت بڑا جو اللہ جلال ہے اجر تیار کر کے رکھے اس کے بدلے میں۔ تو حضرت وہ بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا جس کے دل میں اللہ جلال کی سچی محبت ہے۔ اب ذکر کے اندر ہر وہ بات آ جاتی ہے جو اللہ جلال کو راضی کرنے والا ہو، خواہ وہ ہمارا کوئی قول ہو، کوئی فعل ہو، جسم کا کوئی عمل ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، کسی کو یعنی کہ برائی سے روکنا نہیں کی، ہر وہ چیز جو اللہ جلال کی رضا کا سبب بنے وہ ذکر کے اندر آ جاتی ہے۔ قرآن کریم ایک ذکر ہے نا، لیکن قرآن کریم کی چند ایک ایسی صورتیں جن کے اندر اللہ جلال کی اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہے، اللہ جلال کی وحدانیت وہ بیان کی جاتی ہے، اس کو ایک خاص فوقیت حاصل ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو ایک لشکر کا قافلے کا امیر بنا کر کے بھیجا، تو جب وہ اپنی قافلے کو، اپنی لشکر کو نماز پڑھاتا نا، تو نماز کے اختتام کے اندر سورۃ الاخلاص کا وہ لازمی اس کو پڑھا کرتا تھا۔ تو جب وہ قافلہ واپس آیا، انہوں نے سارا معاملہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صلوہ لأی شیء یصنع ذلک کما قال علیہ السلام، تو اس سے سوال کرو کہ وہ ایسے کیوں کرتا تھا؟ سورۃ اخلاص کی تلاوت ہر نماز کے اختتام میں، قرات کے اختتام میں کیوں کیا کرتا تھا؟ جب اس سے سوال کیا نا، وہ صحابی کہنے لگے اس کے اندر اللہ جلال کی اوصاف حمید ہے، وحدانیت بیان کی گئی ہے، وہ ایسے جیسے پوزے میں اللہ جلال نے دریا کو بند کر دی ہے۔ یہ اتنی پسند ہے مجھے سورت۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو خبر دے دو جس طرح تم اس سورت سے محبت کرتے ہو، اللہ جلال بھی تم سے ویسے ہی محبت کرتے۔ اللہ حضرت یہ فائدے ہوتے ہیں اللہ جلال کا ذکر کرنے کے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ سب سے بہترین ذکر، سب سے پسندیدہ ذکر اللہ جلال کو، فرمایا 4 کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین تو ایسے تھے، یقین جانیے ان کے متعلق قرآن کریم کے اندر ایسا نہیں اللہ جلال نے کیا کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا، اگر تم نے ایمان لانا تو صحابہ جیسے، انہوں نے کر کے دکھایا تھا کچھ۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کی ایک جماعت آ گئی، وہ جو غربا تھے، معاشی حالات اچھے نہیں تھے، آ کر کے کیا کہنے لگے؟ اللہ کے رسول فلاں فلاں بندے ہیں، شخص ہیں، اللہ جلال نے ان کو وافر مال عطا کیا ہے، وہ ہم جیسے نیکی بھی کرتے ہیں ہمارے جیسے، جس طرح کی نماز ہو گئی، روزہ بھی ہو گیا، لیکن وہ اس کے باوجود اس کے علاوہ صدقہ و خیرات بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مال موجود نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے نا پھر ان کو تسبیحات بتائی، سبحان اللہ والحمد للہ، یہ صدقے کے طور پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کیا کرے گا۔ خیر وہ جب جا کر کے انہوں نے شروع کی نا، امیر لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے بھی تسبیحات شروع کر دی۔ وہ صحابہ پھر نبی علیہ السلام کے پاس واپس، اللہ کے رسول اب وہ صدقہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تسبیحات بھی پڑھنے لگ گئے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، پھر اللہ جس کو چاہے عطا کرے۔ حضرت عرض کرنے کا مقصد ہے کہ وہ بندہ ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والا ہو جس بندے کو اللہ جلال سے سچی محبت ہے۔ دوسرے نمبر پر اس پر کوالٹی والا کیا ہوگی اس کی خصلت، جو بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے سچی محبت کرتا ہوں، دعویٰ ہمارا جیسا نہیں ہے، دعویٰ اس کا اگر پکا ہو وہ اتباع رسول، نبی علیہ السلام کی پیروی حضرت وہ کرنے والا ہو۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی بات ہو رہی ہے نا کہ ان کا ایمان کیسا تھا. وہ جب بھی کوئی حکم آتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ اکبر، وہ فوراً اسے عملی جامہ پہناتے تھے. بڑی بہت ساری بے شمار مثالیں ایسی ہیں. شراب کی حرمت کا حکم آیا، بڑے بڑے ڈرم ہے نہیں، یہ نہیں کہ اللہ کے رسول بس اس دفعہ فروخت کرنے، نہیں، اسی طرح اسی وقت انڈیل دی. گھریلو غذا جب وہ حرام ہوا، ہنڈیا اوپر ہے چولہے کے اوپر، انڈیل دی. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ گیا. اتباع رسول اس لیول کی حضرت، اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے محبت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ آپ کی اتباع حتی الامکان جہاں تک ان کا ہو سکتا تھا وہ کیا کرتے تھے، اپنا وہ 100% دیا کرتے تھے. لیکن آج ہمارے دعوے کھوکھلے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، لیکن ہم دیکھ لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی اتباع کرتے ہیں. صحابہ رضوان کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقابلے میں ہمارا لیول ایمان کا، ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ جلال نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو اپنی محبت کا معیار قرار دیا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ جلال فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. پیارے حبیب آپ ان لوگوں کو کہیے کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، میرے پیغمبر کی پیروی کرو. اللہ اکبر. میرے پیغمبر کی سنتوں کو اپناؤ، میرے پیغمبر کا جو طریقہ ہے اس کو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر لے کر کے آؤ. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ایسی تھی. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو فوراً عملی جامہ پہنایا کرتے تھے. اور ہمارے اسلاف، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ اتنی محبت کرنے والے، اتنا پیار کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ شیخ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ. حضرت کون نہیں جانتا ان کو؟ ہمارے استاد صاحب وہ واقعہ سناتے ہیں ان کا کہ وہ سنت سے کتنا پیار کرنے والے تھے. اللہ اکبر. یہ جو حدیث آتی ہے نا لیلۃ القدر کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا بتلایا گیا تھا، ویسے تو حکم ہے کہ 8 راتیں جو آپ عشرے کی 5 راتوں میں تلاش کرنے، لیکن اس سے پہلے اللہ جلال نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی تھی کہ شب قدر کون سی رات ہے. اللہ اکبر. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بتلانے کے لیے خیمے سے نکلے نا تو صحابہ کرام کے اندر کچھ تنازع چل رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جلال نے بلا دیا. اس رات بارش ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کے اوپر گیلی مٹی تھی، ماتھے کے اوپر گیلی مٹی تھی، سجدہ کیا تھا تو وہ مٹی لگ گئی. اب شیخ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ وہ سنت سے کتنا پیار کرنے والے تھے. اللہ اکبر. بتاتے ہیں استاد محترم حافظہ اللہ کہ جب بھی شب قدر لیلۃ رات ہوتی نا کوئی بھی، وہ مٹی لیتے تھوڑی سی، اس کے اندر پانی ڈال کر اس کو جسے ہم پنجابی میں چیکنی مٹی کہتے ہیں، حضرت اس کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ اکبر کہ میرے نبی نے بھی گیلی مٹی کے اوپر سجدہ کیا تھا. اتنی محبت تھی ان کو. صحابہ کرام، وہ صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ نا رستے میں تھے، مسافر تھے، سفر میں تھے، ایک جگہ ٹھہرے، سواری سے اترے، قضائے حاجت کرنی تھی، غالباً کر کے فارغ ہوئے. جب سواری پر چڑھنے لگے نا تو مسکرا دی. ساتھی نے پوچھا حضرت آپ ہنسے کیوں ہیں؟ کہتے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ رکے تھے، جب آپ فارغ ہوئے سواری پر چڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے تو میں بھی مسکرا دی. ان کو اتنی محبت ہوا کرتی تھی، آپ نے چھوٹی چھوٹی سنتیں وہ اڈاپٹ کیا کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ جلال نے کہا ان کے ایمان کو ہمارے لیے کسبتی بنایا ہے کہ اگر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ، ایمان لانا تو صحابہ کرام جیسا ایمان لانا پھر قبول ہوگا. سر تو دوسری چیز، جو بندہ اللہ جلال سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کثرت کے ساتھ کرنے والا ہو. آج ہم دیکھیں کتنے ایسے فراہین ہیں، کتنی ایسی حدیثیں ہیں جو ہمیں معلوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن ہم پیروی کرتے ہیں نہیں کرتے. بے شمار ایسے گناہ، بے شمار. مردوں کو کیا حکم ہے؟ ٹخنا ننگا رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم پیروی کر رہے ہیں نہیں، کسی ایک کے لیے نہیں، موسٹلی جو ہماری بحثیت کون جو ہمارا حال ہے. اس طرح کی حضرت بے شمار ایسی احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں جنہیں ہم سرے سے ہی چھوڑ چکے. تو جو بندہ سچی محبت کرنے والا ہوگا نا وہ بندہ تو موقع تلاش کرتا ہے کہ مجھے فلاں حدیث ملی میں اس پر عمل کروں. اس کے بعد حضرت جس بندے کو اللہ جلال سے سچی محبت ہوگی نا، اللہ جلال قرآن کریم کے اندر عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی ہے نا اس کے اندر ایک صفت یہ بھی بیان کرتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اس بندے کے پھر راتیں سجدے کے اندر قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں.
قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ اللہ رب العزت فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات کو کم سویا کرتے تھے. پھر اللہ جل جلال نے ان کو انعام کیا دیا، اس سے پہلے ذکر کیا ان المتقین فی جنات وعیون، کہ جو متقین جنتوں میں ہوں گے نا، اس کا اللہ جل جلال نے وجہ بتائی جنتیں دینے کی. اس وجہ کے اندر یہ بھی بیان کیا کانوا من اللیل ما یہجعون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات کو بالکل تھوڑا سویا کرتے تھے. حضرت جس بندے کو اللہ جل جلال سے محبت ہے وہ بندہ یہ بھی کام کرنے والا ہوگا. اس بندے کا دل اللہ جل جلال کی آیات سن کر دہل جانے والا ہوگا. سورۃ انفال کے اندر وہ بھی اللہ جل جلال نے ذکر کی ہے. تو اللہ جل جلال کی محبت کے اندر یہ چیزیں شامل ہوں گی جو بندہ سچا دعویٰ کرنے والا ہوگا. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی ضروری ہے نا. پہلے جو ہم نے صرف ایک چیز پر ابھی بات ہو رہی ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. ایمان کے لیے سب سے پہلی چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی کہ بندے کو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. اللہ جل جلال سے محبت کی چند علامات بیان کر دی. اب آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہماری کس پائے کی ہونی چاہیے، کس درجے کی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک کہ میں اس کو اس کی اولاد اور اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے تب تک تم میں سے کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. راوی بیان کرتے ہیں ایک مجلس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. آپ کا ہاتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اندر تھا. کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے آپ سے نہ اس دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کے محبت ہے سوائے اپنی جان کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا نہیں عمر، اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الآن یا عمر، اے عمر اب ٹھیک ہے. حضرت ہم دعویٰ کرتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن ہم اپنا وہ دیکھیں کہ ہماری پریکٹیکل لائف کس طرح کی ہے. کیا ہمارا کردار اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ہماری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت تو بہت لیول کی ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے نا، مدینہ کے اندر آپ کی اونٹنی داخل ہوئی تو ہر بندے کی خواہش تھی کہ آپ میرے گھر کے اندر ٹھہرے. ہر بندے کی خواہش تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل کو وہ پکڑنا چاہتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا منع کر دیا کہ جہاں اللہ جل جلال کا حکم ہوگا یہ اونٹنی خود بخود بیٹھ جائے گی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر کے اندر اونٹنی بیٹھ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر کے اندر تقریباً 1 مہینہ یا اس سے زیادہ رہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میری جو اہلیہ تھی بیوی تھی وہ اوپر والے پورشن میں رہا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے والے پورشن میں. کہتے ہیں ایک دفعہ نا ایسے ہی رات کے اندر مجھے خیال آیا کہ یار میں اوپر چل پھر رہا ہوں. محبت دیکھیے ذرا صحابہ کی. کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ میں اوپر چل پھر رہا ہوں، نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. کہتے ہیں جس دن وہ خیال آیا میں پوری رات کونے کے اندر بیٹھ کر کے گزار دی. اللہ اکبر. کہ اتنی توہین بھی نہ ہو کہ نیچے میرا نبی ہو اور میں اس کے اوپر چھت کے اوپر چل پھر رہا ہوں. حضرت وہ صحابہ کی راہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو آپ سے اتنی شدت والی محبت کرنے والے. امی جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نا ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں، گھر میں ہوتا ہوں، کام کاج میں ہوتا ہوں، جہاں کہیں بھی مصروف ہوتا ہوں، جب میرا آپ کے چہرے کی زیارت کا دل کرتا ہے نا میں سب کچھ چھوڑ کے آ جاتا ہوں صرف آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے. اللہ اکبر. کتنا پر روشن اور نور چہرہ ہو. کہتے ہیں کہ میں سب کچھ چھوڑ کے آ جاتا ہوں آپ کی زیارت کے لیے، لیکن ایک بات مجھے اندر سے اندر کھائی جا رہی ہے، اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے. امی عائشہ بیان کرتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ کیا؟ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کل قیامت کے دن آپ اللہ جل جلال آپ کو دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اعلیٰ درجے پر فائز کریں گے. آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے اندر ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے. مجھے اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ اگر میں جنت، لفظ دیکھیں کیا استعمال کر رہے ہیں، اگر میں جنت میں چلا گیا تو پتہ نہیں میں آپ کو وہاں دیکھ سکوں گا یا نہیں.
حضرت اگر کا لفظ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری زندگی عمل کر کر کے ان کو پھر بھی یہ اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں ہم نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں، اور آج ہمارے پلے کوئی عمل نہیں ہے، ہم کہہ کر بیٹھے ان اللہ غفور رحیم، یار ان بطش ربک لشدید بھی تو ہے نا کہ اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اندیشہ رہتے کہ اگر میں جنت میں چلا گیا تو پتہ نہیں وہاں آپ کی زیارت ہوگی یا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش، کچھ نہیں کہا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر کے آئے، اللہ کیا وحی آئی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اے پیارے حبیب آپ اپنے اس ساتھی کو کہہ دیجیے، اس صحابی کو فرمائیے کہ جو کوئی اس دنیا کے اندر مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ حضرت آج ہم اس دنیا کے اندر اطاعت نہیں کرتے لیکن ساتھ ہمیں بھی ان کا چاہیے۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت وہ کس لیول کی تھی؟ اللہ اکبر، ایک دفعہ نا نماز کی اقامت ہو چکی تھی، تکبیر ہو چکی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پر موجود تھے، ایک بدو آیا، آ کر کے سوال کر دیا متسع قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال سنا، خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا کہ وہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کدھر ہے، ادھر آؤ۔ آگ اللہ کے رسول حاضر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے متعلق تم سوال کر رہے ہو جبکہ وہ تو آ کر ہی رہے گی، لیکن تم بتاؤ تمہاری تیاری کیا ہے قیامت کے متعلق؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول زیادہ کچھ تو نہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کھوکھلا دعویٰ نہیں حضرت، وہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جاؤ قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا کے اندر محبت کیا کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی خوشی پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی کہ ہر صحابی مرد و عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ وہ ایک عورت کے غالباً غزوہ احد کے اندر اس کا باپ بھی، اس کا خامن بھی، بھائی بھی شہید ہو گیا نا، تو اس کو بتلایا گیا تمہارے یہ باپ، بھائی، خامن یہ تینوں شہید ہو گئے ہیں۔ تو حضرت اس کی زبان پر کیا تھا؟ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے خبر دو، ان کا کیا حال ہے؟ اللہ، ان کی محبت ایسی ہوا کرتی تھی۔ وہ بندہ جس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا، پوچھا یہ سونے کی ہے؟ جی اللہ کے رسول، اٹھا کر کے پھینک دی کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، اللہ اکبر، تو دوسرے جو پاس لوگ تھے نا وہ کہنے لگے کہ انگوٹھی اٹھا لو، تم اپنی کسی بیوی کو دے دینا یا اس کے کوئی کسی اور استعمال میں لے آنا۔ تو وہ کہنے لگا میں اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا جس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتار کر کے پھینکا میں اس کو اٹھاؤں۔ اللہ، اتنی محبت ہوا کرتی تھی۔ پھر اللہ جلال جب اتنی محبت صحابہ کرام کو تھی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اللہ جلال کی ذات کے ساتھ، اسی وجہ سے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ جلال نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، میں ان سے راضی ہو گئی۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر، اللہ جلال کے صحابہ سے محبت کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ محبت کس طرح کی ہوتی تھی؟ ایک دفعہ نا امی جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا برتن کے اندر کچھ لے کر کے آ رہی تھی، اس کے اندر کھانا تھا، سالن روٹی جو بھی تھا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ کے رسول خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس نا ایک برتن ہے، برتن کے اندر کچھ کھانا ہے، آپ کے لیے لے کر کے آ رہی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو انہیں اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے۔ اللہ، انہیں اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے گا۔ یہ ان لوگوں کو اللہ جلال کا سلام دنیا میں مل رہا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر وقف کر دی۔ اللہ، سلام کس کی طرف سے؟ اللہ جلال کی طرف سے۔ آیا کس کے ذریعے؟ جو فرشتوں کا سردار ہے۔ آگے دیکھ کون رہے ہیں؟ نبیوں کا سردار۔ کس وجہ سے؟ کہ صحابہ صحابیات کو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہوا کرتی تھی۔ ابی بن کعب ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں بھائی اللہ جلال نے نا مجھے کہا کہ میں تجھے قرآن سناؤں، رونے لگے کثرت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول، اللہ نے میرا نام لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ طبقہ تھا
جو ہماری طرح خالی کھوکھلے دعوے نہیں تھا کرتا کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان، انہوں نے کچھ کر کے دکھایا تھا، اپنا سب کچھ تن من جان اولادیں سب کچھ لٹائی تھی، اس بنا کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور اللہ جل جلال کے ساتھ سچی محبت کی بنا پر حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا جو صحابہ کا ایمان بیان کیا گیا نا کہ اتنے اصل میں اپنے ایمان کو محسوس کیا تھا کہ ان کا ایمان اصل میں ہے کیا چیز، تو اس کے متعلق یہ بات شروع ہوئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کہ جو بندہ اپنے ایمان کو پہچاننا چاہتے وہ سب سے پہلی خصلت آج یہ بیان کی گئی ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس بندے کو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت ہونی چاہیے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھی۔ آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں سچی محبت کا، لیکن محبت کے نام پر اللہ اکبر حضرت ہمارے دعوے کس کام کے، جب ہم نے اس محبت کو انجام تک پہنچانے کے لیے 20-25 منٹ نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں نکالنا، دوسرے بڑے دیگر کام ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہم بے شمار اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، لیکن ہماری زبان پر وہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو یہ پہلی خصلت کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت ہونی چاہیے، اور ہمارا کردار اس چیز کو اس سے واضح کرے کہ ہمیں واقعی اللہ اور اس کے رسول سے سچا پیار اور حقیقی ہم عاشق اور محب رسول ہیں۔ تو اگلے جمعے انشاءاللہ جو دوسری 2 صفات ہے وہ بیان کریں گے۔ اللہ جل جلال ہمیں جو کچھ سنا بیان کیا اس پر عمل کر کے اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔